بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ہائی بلڈ پریشر کے لیے آپ کو آج میں ایک بہت اچھا اور مؤثر اور تیزی سے اثر کرنے والا ایسا نسخہ بتاؤں گا جس کو استعمال کرنے سے نہ صرف ہائی بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے بلکہ لو بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر ہائی ہے تو اسے بھی نارمل کرتا ہے، اگر لو ہے تو اس کو بھی یہ نسخہ استعمال کریں تو اس سے نارمل ہو جاتا ہے۔ تو آج کل یہ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ زیادہ انہی لوگوں کو ہو رہا ہے جو کرسی پہ زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں یا دماغی محنت زیادہ کرتے ہیں، دماغی مصروفیات زیادہ ہیں، دماغی کام زیادہ کرتے ہیں، یا کچھ ایسے لوگ جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کی جب کیس ہسٹری دیکھی جائے تو وہ چکنائی والی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں یا ویکنس کی وجہ سے بی پی ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بہت سے اسباب ہیں جو معلوم اسباب ہیں، ان میں سب سے پہلی جو وجہ ہے ہماری طبی لحاظ سے وہ تو یہ ہے کہ مردانہ کمزوری کی بعد بی پی ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ مردانہ کمزوری جن لوگوں کو نہیں ہے ان کو اپنی جو ان کی روٹین لائف ہے اس میں بہت زیادہ سٹریس، ٹینشن وغیرہ اور اس طرح کے دوسرے عوامل ان پہ اثر انداز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ لیکن اندرونی طور پہ جب اس کی تحقیق کی جاتی ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں تو وہ یہ ہے کہ نظام دوران خون کا اعتدال ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ نظام دوران خون میں جو نقص پیدا ہو جانے کی وجہ سے بی پی کا جو خون کا بہاؤ ہے وہ تیز یا کم ہو جاتا ہے، نارمل سٹینڈرڈ جو ایک ہے اس سے اوپر چلا جاتا ہے یا نیچے چلا جاتا ہے۔ جو نارمل ویلیو ہے وہ ہے 120/80، جو دو ہوتے ہیں، ایک ڈائسٹولک ہوتا ہے ایک سٹولک ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہائی بلڈ پریشر ہے اس کو اپر لیمٹ کو 120 اور لوور لیمٹ کو 80 مانا گیا ہے۔ جو 80 سے نیچے ہوگا وہ لو بلڈ پریشر کا مریض ہوگا، اور جو 120 سے پلس اوپر کر جاتا ہے اس کو ہائی بلڈ پریشر کا مرض کہا جاتا ہے۔ تو اگر یہ کبھی کبھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہوتی، یہ بعض دفعہ کسی ہیجان کی وجہ سے یا پریشانی یا غصے کی جو کیفیت ہے اس میں یہ بڑھ بھی جاتا ہے، کم بھی ہو جاتا ہے خوف کی حالت میں۔ تو اس کے آپ کو جو روٹین میں جس کا بڑھا ہوا یا کم ہوا ہو تو اس کو چاہیے کہ دوسرے عوامل پہ بھی توجہ کرے، اور اس کے علاوہ اس جو دوران خون کا مسئلہ ہے اس کے لیے دوائی کا استعمال کرے، اور اس کے لیے جو ہماری دیسی جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ ایک نئی دوا جو ایجاد ہوئی ہے وہ ہے اسٹرول۔ اسٹرول کی استعمال کی وجہ سے بہت سے مریض شفا یاب ہو چکے ہیں اور بلڈ پریشر کا مسئلہ ان کا بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، کنٹرول ہو گیا ہے بلڈ پریشر کا۔ 3 سے 4 مہینے کے استعمال سے بلڈ پریشر بالکل کنٹرول ہو جاتا ہے، اس کے بعد دوا کی ضرورت نہیں رہتی، اور جن کو رہتی ہے تو اس کے کوئی اتنے برے اثرات نہیں ہوتے۔ ہائی بلڈ پریشر کی دوائیں تو جو ایلوپیتھی کی ہیں یا جدید ریسرچ سے جو تیار کی جا رہی ہیں، خاص طور پہ کیمیکلز والی جو ادویات ہیں، سالٹس والی ہیں، تو ان کے استعمال سے آہستہ آہستہ گردوں کے امراض بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ ویسے بی پی کا مسئلہ ہوتا ہی گردوں کی تکلیف کی وجہ سے ہے۔ گردوں کا اوپر جو ایک حفاظتی کیپ ہوتی ہے وہ اس سے متاثر ہونے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، کیمیکلز کا زیادہ استعمال کرنے سے، زیادہ چائے پینے سے یا گرم اشیاء کا زیادہ استعمال کرنے سے یا نمک مسالے کا زیادہ استعمال کرنے سے یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہماری ایک دیسی جڑی بوٹی جو آج کل نئی تحقیق سے دریافت ہوئی ہے وہ ہے اسٹرول، اور اسٹرول کی تیار جو کمپاؤنڈز ہیں وہ بھی ہم تیار کر رہے ہیں اور تیار مارکیٹ میں مل بھی جاتی ہے۔ تو سب سے مشہور اس وقت جو دوا مارکیٹ میں ہربل چل رہی ہے وہ ہے اجملین 54۔ تو اجملین 54 کی 1 سے 2 گولیاں صبح نہار منہ اور رات سوتے ہوئے یا حسب اپنی ضرورت اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے کم مقدار جو ہے اس کی آدھی گولی ہے، اور آدھی گولی سے بڑھا کے آپ اس کو 2 گولیوں تک استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا جو بی پی پہ کنٹرول ہے 1 سے 2 یوم میں ظاہر ہو جاتا ہے، اور 1-2 دن میں آپ اس کو بی پی کو صبح شام چیک کریں، اور صبح شام اس وقت چیک کریں جس وقت آپ نے صبح 8 بجے اگر چیک کیا ہے تو شام کو بھی 8 بجے ہی چیک کریں،
اور جب چیک کریں اس کو نوٹ کر لیں، اور جب چیک کریں اس کے تقریباً 10 منٹ بعد دوبارہ چیک کریں، اور جب بی پی چیک کرنا ہو اس کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اپنی جو پوسچر ہے یعنی اپنی سٹنگ ہے وہ اچھی بنائیں اور ریلیکس ہو کے بیٹھیں. ریلیکس ہونے کے بعد آپ 10 منٹ بعد اس کو بی پی کو پہلی دفعہ چیک کریں، اس کے 10 منٹ بعد دوبارہ چیک کریں، دونوں کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. اس کے بعد پھر آپ کمپیئر کریں 2 دن پہلے والے بی پی کے چارٹ سے. اگر ڈفرنس کنٹرول میں آ رہا ہے اور لمٹ میں ہے تو پھر تو آپ کو یہ دوائی سوٹ کر جاتی ہے، اور اگر آپ کی لمٹ سے اپر لوور نہیں ہے اور بلکہ انکریز ہو رہا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے معالج سے مشورہ کریں، اپنے ہیلتھ ایڈوائزر سے مشورہ کریں، اپنے ڈاکٹر حکیم صاحب سے مشورہ کریں، تاکہ وہ اس مرض کو آپ کی طبیعت اور مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے نسخہ تجویز کریں اور آپ اس کو استعمال کر کے اپنی صحت کا تحفظ کر سکیں. کیونکہ بلڈ پریشر ایک ایسی بیماری ہے جو خاموش قاتل ہے اور اچانک کے اثر انداز ہوتی ہے. کبھی یہ آنکھوں پہ اثر انداز ہو تو بینائی چلی جاتی ہے، اور اگر یہ دل پہ اثر انداز ہو تو دل کا مرض بھی ہو سکتا ہے، گردوں کے امراض بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے آپ کو اپنی صحت کی حفاظت کرنی چاہیے. نمک کا استعمال کم کریں، پانی کا مقدار صاف پانی پیئے اور مقدار کم از کم 8 گلاس روزانہ پیئیں. اس طرح انشاءاللہ آپ کی صحت کی حفاظت رہے گی اور آپ بی پی سے بچے رہیں گے. مجھے اجازت دیجیے. اگر جاتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں.